بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 2020 میں ہمیں یہ شکایات ملی جب ہم لوگ مائنہ کمیشن میں تھے، میں اس کا سربراہ تھا۔ ہمیں یہ شکایات ملی کہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اور اس وقت کے جو اس کے وزیر انچارج ہیں کرنل وقار نور، اور جو آج کل سینئر وزیر ہیں، یہ ڈائریکٹ اپنے کنٹرولر کمانڈ میں 27 بسوں کی خریداری کرا رہے ہیں جن کی مالیت تقریباً 20 کروڑ روپے ہے، اور یہ قواعد و ضوابط کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فائل ہی ساری انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور کسی کا اس میں دیگر عمل دخل نہیں ہونے دیتے۔ چنانچہ جو وزیر اعظم مائنہ و عمل درآمد کمیشن کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایکٹ کے مطابق، قانون قاعدے کے مطابق، ہمارے لوگوں نے ان سے اس کی جانچ پڑتال شروع کی، لیکن یہ بہت ظاہر ہے طاقتور تھے اور متکبر بھی تھے اور ان کا اثر رسوخ بھی تھا، یہ ایک پاورفل گروپ بھی تھا وزراء کا، ممبران اسمبلی کا، تو انہوں نے وہ چیزیں نہ دی، ڈاکومنٹس جو ہیں ہمیں چاہیے تھے وہ نہ دیے۔ پھر ہم نے اپنے طور سے پیپرال سے معلومات کی، پی این ڈی سے چیزیں لی، فائنانس سے کھنگالا، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نہ صرف پیپرا رولز کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ایک خاص کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہتر کوالٹی کی کمپنی کو نظر انداز کیا ہے، ایک خاص کمپنی کو بینیفٹ دینے کے لیے پی سی ون میں انہوں نے اسی کے مطابق تصریحات ڈالی ہیں۔ انہوں نے میکینیکل ڈویژن ہمارا جو ہے اس کی 3 رپورٹس کو وہ ہم نے حاصل کر لی تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، جس میں انہوں نے ان کے طریقہ سے اختلاف کیا تھا اور ان کی بسز کے معیار سے اختلاف کیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کی جب ہم نے تحقیقات ابتدائی کر لی تو پھر ہم نے اپنے قانون قاعدہ کے مطابق یہ 20 اکتوبر 2020 کو ہم نے یہ پورا کیس جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن وقت کو آزاد حکومت کو بھیج دیا کہ صاحب آپ اس کی تفصیلی جانچ پڑتال کریں۔ اس دوران آپ کے علم میں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ایک الیکشن کی بھی آمد تھی اور شیڈول کے اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی ہمارے لوگ جو ہے کام کاج کرنا اس طرح نہیں جاری رکھتے جس طرح کرنا چاہیے، ایک نئے رخ کو دیکھتے ہیں حکومت کی۔ ہم نے تو اپنی طرف سے یہ کیس جینورلی حاضر جو وزیر تھا اس کے خلاف بنایا اس محکمے کا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ہم یاد دہانی بھی کرتے رہے، میں خود ڈی جی اینٹی کرپشن سے ملا بھی، لیکن وقت گزر گیا، اور اب جب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب اور یہ جو کرنل وقار ہیں یہ بات کر رہے ہیں شفافیت کی اور یہ بات کر رہے ہیں احتساب کی، یہ کہہ رہے ہیں باقی چور ہیں اور ہم بہت صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو میرے ذہن میں اور میرے ریکارڈ میں یہ چیزیں تھیں، یہ ڈاکومنٹس بھی تھے، تو میں تو پھر اس کو لے کے سامنے آ گیا، اور دوبارہ ہم نے 3 اپریل کو باضابطہ باقاعدہ موجودہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو ریمائنڈر بھیجا ہے، تحریراً ریکویسٹ کی ہے کہ حضور یہ کیس آپ کے پاس ہے، اس پہ کارروائی کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، آپ لوگوں کا احتساب کرتے ہیں، جو آپ کو بھتہ نہیں دیتا، وہ سگریٹ والوں نے آپ کو بھتہ نہیں دیا، وہ ٹیکس دینے کو تیار ہیں، آپ بھتہ چاہتے ہیں انڈر ٹیبل، تو آپ مظفر آباد میں بھی کسی سیکٹری جنگلات کو ایسے کیس میں اٹھا لیتے ہیں جس سے اس کا براہ راست تعلق ہی کوئی نہیں، اور آپ اس سرگالہ کو نہیں پکڑتے جو وزیر ہے، اور آپ ایک بے وسیلہ سیکٹری کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں۔ بتانے کا یہ مقصد ہے آپ کا کہ آپ بہت صاف ہیں۔ تو ہم نے ابھی تو ایک کیس بتایا، ابھی ہم نے ایمبولینسز کی جو آپ نے خریداری کی مسٹر کرنل وقار اور چودھری انوار الحق، ابھی ہم نے اس پہ بات نہیں کی، اس کے ڈاکومنٹس کو ہم یکجا کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، وہ بھی لے کے ہم اینٹی کرپشن میں جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ آزاد کشمیر کا ایک انتہائی ایماندار آدمی ہے، اسے کھڈے لائن اسی لیے کیا گیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ رب کی رضا کے لیے اس جینون کیس پہ کرنل وقار کے خلاف تحقیقات کریں گے۔ ہم سے انہیں اور جو چیز چاہیے ہوگی اس بارے میں ہم انہیں دینے کے پابند ہیں۔